اگر اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے تو وہ ایک تعمیری قسم کی تنقید ہو. نارملی اس میٹنگ ہال میں کئی سالوں سے بیٹھ کے ہم عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. یقیناً میں نے بک نہیں پڑھی اس لیے میں اس پہ تبصرہ بالکل نہیں کروں گا. میں اس کو پڑھوں گا اس ویکینڈ پہ. یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے تو ہمیں ڈس ایگری کرنا پڑے گا, اور اس ڈس ایگریمنٹ کو انسان جس طرح کا نالج سوچ رکھتا ہے اس کو وہ پریزنٹ کر سکے اپنے جو فیلو سٹیزنز ہیں ان کے سامنے. اور اگر اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے تو وہ ایک تعمیری قسم کی تنقید ہو, تو پھر ایک ایسی سوسائٹی کا وجود لانا جہاں سے مختلف سوچیں ابھریں, جہاں سے لینن نکلے, جہاں سے مختلف کتابیں نکلیں, وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے نارملی اس میٹنگ ہال میں کئی سالوں سے بیٹھ کے ہم عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے ٹیکس بڑھا دیا, وہ کہتے ہیں جی آپ کام بھی صحیح کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ پالیسی امپلیمنٹ کروا دی, وہ کہتے ہیں جی آپ تو چور ہیں, آپ تو ٹیکس چور ہیں. ہم نے ان کا گرما پکڑنا ہوتا ہے اور انہوں نے ہمارا. اور آج جس طرح کی محفل سلمان آپ نے سجائی ہے, اور خرم صاحب آپ کی آمد کی وجہ سے مجھے تو لگتا ہے دس از ایبسولوٹلی فریش ایئر ہماری اس آرگنائزیشن میں. اور میں چیئرمین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی محفلیں جو ہے نا مہینے میں 1-2 رکھ لیا کریں. تھوڑا سا بندہ وینٹ آؤٹ بھی کر لیتا ہے, تھوڑی سی ہٹ کے بات کرتا ہے, بجائے اس کے کہ ہر وقت ہم کوئی پیسوں کے بارے میں سوچتے رہے کہ کہاں سے کمانے اور کہاں سے لانے ہیں. کسی بھی انسان کے لیے یقیناً میں نے بک نہیں پڑھی اس لیے میں اس پہ تبصرہ بالکل نہیں کروں گا. میں اس کو پڑھوں گا اس ویکینڈ پہ. اور میں نے سلمان کو پہلے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کسی دن ہم ایک نشست کریں گے خرم صاحب کے ساتھ, اور دیکھیں گے کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے. کچھ شاید ہم بھی کچھ اس میں بات کریں اور کسی چیز پہ ڈس ایگری کریں تاکہ مزہ آئے بات کرنے کا. کیونکہ اگر آپ ہر چیز پہ ایگری کرتے جائیں تو پھر کوئی نئی چیز نہیں نکلتی. اور اس سوسائٹی میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے تو ہمیں ڈس ایگری کرنا پڑے گا, اور اس ڈس ایگریمنٹ کو سیولائز رکھنا پڑے گا. اگر یہ سوچ آگے لے کے چلیں گے تو سوسائٹی آگے جائے گی. ہمارے بچوں کے لیے یہ سوسائٹی پرامن ہوگی, شاندار ہوگی, اور وہ بھی اپنی فکری سوچ یہاں پہ ڈیولپ کریں گے اور آگے چلیں گے. 2 سوال چھوٹے چھوٹے میں چھوڑتا جا رہا ہوں. اس دور میں جب کتابوں کا رجحان ختم ہو رہا ہے, اور میں جیسے میں نے کہا کہ میں نارملی ویسٹرن لٹریچر کنزیوم کرتا رہا ہوں فور مینی ایئرس. ایون میں نے پچھلے 4-5 سال میں موو ہو گیا آڈیو بکس کی طرف یا پوڈ کاسٹ کی طرف, جہاں پہ 4 لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. تو آپ کو کیوں سوچ آئی کہ آپ ایک پراپر کتاب لکھیں؟ تو اس پہ ذرا ایک میں چاہوں گا کہ آپ اس کے پیچھے کیا آپ کی تھاٹ تھی. دوسرا, یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میری طرح باپ ہیں, ان کے بھی بچے جوان ہو رہے ہیں. ہم عمر ہیں, کچھ ہم سے تھوڑے چھوٹے ہیں ابھی, ان کے بھی بچے جوان ہو رہے ہیں. تو ان کو پیرنٹس کے طور پہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کا نالج کنزیوم کرنے کے لیے دیں؟ اسپیشلی اس کو یہ یاد رکھیے گا کہ آج کل بچے ہر وقت سوشل میڈیا پہ ہیں, اور میں بھی ان میں سے آئی ایم گلٹی آف دیٹ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو الاؤ کیا ہے. وہ اس لیے ہے کہ آج کی جو سوشل لائف ہے وہ ساری آن لائن لائف ہے. تو اگر ان کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیں گے تو شاید ان کی سوشل ڈیولپمنٹ میں پرابلم آئے گی. دس از واٹ آئی تھنک.